السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال چوہان ٹی وی۔ دوستو آج کل ہر کوئی راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے، جو کہ ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اگر کسی کا مقصد امیر بننا ہے تو اس کی پوری زندگی اس چکر میں گزر جاتی ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ نمبر 6 دوستو 1992 میں ایک دفعہ انگلینڈ کا ایک رہائشی جس کا نام پیٹر والٹنگ تھا، ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ہتھوڑا کہیں گم ہو گیا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد جب ہتھوڑا نہ ملا تو وہ میٹل ڈیٹیکٹر لے آیا تاکہ ہتھوڑا ایزیلی اور جلدی سے ڈھونڈ سکے۔ وہ اس میں کامیاب ہوا اور ہتھوڑا مل بھی گیا، لیکن میٹل ڈیٹیکٹر سے کچھ اور سگنل بھی معلوم ہوئے۔ جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو وہاں بہت بڑا خزانہ موجود تھا، جس میں سونے کے سکے، سونے کے زیورات اور 5ویں صدی کے پرانے برتن موجود تھے۔ دوستو بعد میں وہاں کے میوزیم نے یہ ساری چیزیں اپنی تحویل میں لے لی اور اچھی بات یہ تھی کہ اس کے بدلے کسان کو 340 کروڑ روپے ادا کیے گئے اور کسان راتوں رات امیر بن گیا۔ نمبر 5 اب باری آتی ہے مٹی سے بھرے ایک بیگ کی، جس کی قیمت تقریباً $18 لاکھ تھی۔ ایک دفعہ امریکہ میں ایک ریئر بیگ کی نیلامی ہو رہی تھی، جسے امریکہ کی ایک خاتون نے $900 میں خریدا۔ اصل میں اس خاتون نے جاننا تھا کہ اس ریئر بیگ میں موجود ایسی کیا خاص بات ہے جسے نیلام کیا گیا۔ اس خاتون نے یہ جاننے کے لیے اس مٹی کا سیمپل ناسا کو بھیجا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چاند سے لائی ہوئی مٹی ہے، جو کہ نیل آرمسٹرانگ لے کر آئے تھے، لیکن کسی طرح غلطی سے اسے نیلام کر دیا گیا۔ لیکن ناسا نے اس مٹی کو واپس دینے سے انکار کر دیا۔ وہ خاتون یہ مقدمہ عدالت میں لے گئی اور عدالت نے بھی یہ فیصلہ اس کے حق میں کیا۔ پھر خاتون نے یہ مٹی تقریباً $18 لاکھ میں نیلام کر دی اور یہ خاتون راتوں رات کروڑپتی بن گئی۔ نمبر 4 دوستو ایک دفعہ ایک شخص جس کا نام بوبی تھا، جو کہ ایک مائنر یعنی کان کن تھا، وہ پہاڑوں کو تراش کر مختلف منرلز ڈسکور کرتا تھا اور اس نے اس کام میں 40 سال گزار دیے۔ 1999 میں جب اس نے اس کام سے ریٹائرمنٹ لی تو آخری دن یاد کے طور پر وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ایک بالٹی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن ایک دن وہ اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پتھروں کو نکال کر دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر ایک ایسے پتھر پر پڑی جو کہ تمام پتھروں سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے اس پتھر پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک اوپل نامی نایاب پتھر ہے۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ اسے چوروں کا ڈر تھا۔ اس نے یہ پتھر کچھ عرصے تک اپنے پاس سنبھال کر رکھا، پھر اس نے یہ پتھر مارکیٹ میں تقریباً 46 کروڑ روپے کا بیچ دیا۔ نمبر 3 ایک دن ایک مچھوارے کو سمندر سے مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک بدبودار چیز ملی۔ جب اس کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ویل کی الٹی تھی۔ اس الٹی کو امپورٹڈ پرفیومز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور جسے ایمبر گریس بھی کہا جاتا ہے۔ اس مچھوارے کی قسمت بدل گئی کیونکہ اس الٹی کی قیمت $25 لاکھ تھی، یعنی تقریباً 38 کروڑ روپے۔ نمبر 2 دوستو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شراب کی چند بوتلوں سے کوئی ارب پتی بنا ہو؟ جی ہاں دوستو، ایک دفعہ امریکہ کا ایک شخص جس کا نام برائن تھا، اس نے ایک پرانا گھر خریدا جو کہ 1850 میں بنایا گیا تھا اور بہت سالوں سے بند پڑا تھا۔ گھر خریدنے کے بعد جب برائن نے اس گھر کو صاف کرنے کا کام شروع کیا تو برائن کو بیسمنٹ سے ایک کارٹن ملا جس میں وسکی کی 13 بوتلیں موجود تھیں، جو کہ 1917 میں بنائی گئی تھی اور کافی زیادہ قیمتی تھی، اور ہر ایک بوتل کی قیمت تقریباً $2 لاکھ تھی اور 13 بوتلوں کی قیمت تقریباً $6 لاکھ تھی۔ نمبر 1 دوستو اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر بلیرٹ میں رہنے والے ایک گولڈ مائنر کی، جو کہ مختلف جگہوں پر جا کر اپنے مائنر کی مدد سے چیزیں تلاش کرتا تھا اور انہیں بیچ کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ کسی چکر میں اپنا میٹل ڈیٹیکٹر زمین پر گھما رہا تھا کہ اچانک اس میٹل ڈیٹیکٹر کا سگنل آن ہو گیا کہ یہاں زمین کے اندر کچھ موجود ہے۔ جب اس نے زمین کو کھودا تو صرف 2 فٹ کی کھدائی پر ہی اسے ایسی چیز دکھائی دی کہ اسے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں ایک سونے کا ٹکڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑا اور کھودا تو وہاں کافی بڑا سونے کا ٹکڑا موجود تھا، جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ اسے ملنے والی اب تک کی سب سے بڑی اور قیمتی چیز یہ سونا تھا، اور اس نے یہ سونا تقریباً $60 کروڑ کا بیچا۔